السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں آزمائش شرط ہے۔ تو آگے کیا ہوا؟ جب دوست نے پولیس کو اس کے گھر بلایا، تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم کے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس کے دوست نے اسے تھانے دار کو اس کے گھر کا راستہ دکھایا اور خود چھپ گیا کیونکہ وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا، تو تھانے دار جو تھا وہ بہت ہی خوش ہوا کہ اب ہمیں مجرم مل گیا ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے تفتیش کرنے کے لیے وہاں اور اس کا جرم قبول کرنے کے لیے اور سر آلات نکالنے کے لیے، یہ سب کے لیے اس نے ان باقی کو حکم دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح بھی قائل دکھائی نہیں دیتا، تھانے دار سے کہا، حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے۔ جب نوجوان نے یہ سنا تو اس نے بولا کہ تھانے دار کے کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ تھانے دار سے کہ حضور اچھا، آلائے قاتل اور سریپائی دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ جو قتل جس سے میں نے قتل کیا ہے اور جہاں پہ میں نے کیا وہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے، گرجا مذاق کرتے ہو؟ تھانے دار جو تھا اس نے نوجوان کے منہ پہ ایک زور سے تھپڑ مارا اور بولا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب، جناب میں مذاق نہیں کر رہا، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ تو نوجوان کی نشاندہی پہ گڑھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ جب نوجوان نے پھر سے کہا کہ جناب آپ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر لے چلے، تو تھانے دار جو تھا، پولیس والا جو تھا، اس نے اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تو وہاں پہ اس نے وہ گڑھا کھودا جہاں پہ اس نے وہ سری پائے رکھا تھا۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو، حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اب آلات قتل باقی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ نے جس کا میں نے قتل کیا اس کا سر تو آپ نے دیکھ لیا، اب یہ بھی دیکھ لی کہ آلات قتل میں نے کس چیز سے قتل کیا ہے وہ بھی دیکھ لی۔ اس میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آلہ یہ ہے، ایک آلہ تو میری بیوی ہے اور ایک میرا دوست، ان دونوں کو میں نے آزمانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گئی کہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ پھر کہا کہ جسے آزمائش بغیر میں نے دوست بنایا تھا اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب تھانے دار کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سارا قصہ آزمائش کا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہیں بنائیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی کو آزمانا چاہیے۔